السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ ایک دین پڑھانے والے استاد ہیں جو اپنے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، ان کی ایک کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ سردیوں کا موسم چل رہا ہے نا، ہمارا ارتھ گھوم گیا ہے نا، اب دوسری طرف ہے، ارتھ گھوم گیا، ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے۔ سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا ہے؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے؟ جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا، سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے، بالکل۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی۔ ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا، ساکن کا اسٹیٹک، ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، تو یہ موو نہیں کرتی، اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی۔ تو اس کلپ میں جس طرح سے بچوں کو یہ استاد بڑے اعتماد کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دین میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زمین گھوم نہیں رہی بلکہ اپنی جگہ پر ساکن ہے، اور سائنس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ بچے ظاہر ہے کہ قرآن مجید مولوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں اور سائنس اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں چنانچہ اس رائے کے نتیجے میں یہ ایک کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بعض بچوں کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات کی جا رہی ہے، مگر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک نہایت سنجیدہ، سنگین اور خطرناک بات ہے کہ ہمیں بچپن میں دین کے حوالے سے ایسی باتیں بتائی جائیں کہ جو سائنس کے حقائق کے خلاف ہیں، اور ان باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ بعض علماء کی غلطی ہے، انہوں نے قرآن مجید کو غلط سمجھا۔ اس میں سچی بات یہ ہے کہ ان پر کوئی دوش الزام نہیں ہے، ہر عالم، ہر اسکالر، ہر سائنسدان، ہر فلسفی، سب لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو غلطی ہونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب روش یہ بن جائے کہ ہمارے بزرگوں کی ساری باتیں آنکھیں بند کر کے اس لیے مان لی جائیں کہ وہ ہمارے بزرگوں نے کہی ہیں اور یہی دین کی بات ہے، تو یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ میں یہ گزارش کروں کہ قرآن مجید یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے بعض جن بیانات سے ان بزرگ نے، جن کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ غلط سمجھا، ان میں مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا سکون کی جگہ، قرارن، زمین کو بنایا مہادہ، بچھونا، یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانی زندگی کو ممکن سازگار بنانے کے لیے جہاں اور بہت سے اہتمام کیے، وہاں اس چیز کا بھی اہتمام کیا کہ یہ زمین ہموار ہے، یہ زمین ہلتی نہیں ہے، اس میں صبح و شام جھٹکے نہیں آتے، بلکہ انسان اس میں اطمینان، سکون کے ساتھ عام طور پر زندگی گزارتا ہے۔ زلزلے تو بہت ہی ایک نادر، کبھی کبھی آنے والا واقعہ، حادثہ ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن نے بیان کی، اور قرآن مجید نے جو باتیں بھی اس دنیا سے متعلق بیان کی ہیں ان کا تعلق ان انسانوں کے مشاہدے سے ہے
کہ جن انسانوں کو قرآن نے اپنا مخاطب ایڈریسی بنایا، اس میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو آج حیرت انگیز طریقے سے سچ بھی ثابت ہوتی ہیں، لیکن وہ باتیں ساری کی ساری ان مخاطبین کے نقطہ نظر سے بیان کی گئی ہیں. اور یہ ہماری بھی آبزرویشن ہے کہ زمین پرسکون ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن نے بیان کیا کہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، جیسے کہ الفاظ میں بولا جاتا ہے، اس سے کسی سائنسی حقیقت کا بیان نہیں ہوتا کہ اصل میں سورج ہے کہ جو گھوم رہا ہے، بلکہ انسان جیسے اس کو دیکھتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ نیو یارک ہو یا لنڈن ہو، اس کے اخبارات میں سن رائز اور سن سیٹ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. ہیومن آبزرویشن کی بنیاد پر زبان میں الفاظ ہیں. یہ سائنس کے کسی انکشاف کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی آبزرویشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بعض علماء نے اس بات کو نہیں سمجھا، اور شاید اس لیے نہیں سمجھا کہ وہ ابھی ان حقائق سے ایکسپوز نہیں ہوئے تھے، ان کو یہ چیلنجز درپیش نہیں تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کو اس وجہ سے اس تدبر اور گہرائی سے نہیں جانا، اس کے ان پہلوؤں کو جس تدبر کے ساتھ اگر وہ قرآن کو پڑھتے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ قرآن مجید نے تو اس زمانے کے لوگوں کے مشاہدے آبزرویشن کی بنیاد پر یہ حقیقت بیان کی ہے. مگر میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہایت اہم معاملہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارے تمام باتیں، بیانات اس بنیاد پر ہوں کہ ہم یہ جانیں کہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ہماری رائے ہے، ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے مخاطبین کو اپنی بات پھونسیں گے نہیں، ان کو یہ نہیں باور کرائیں گے کہ یہ دین کی بات ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بات آج تک ایسے ہی سمجھ میں آئی ہے. اگر ہم اپنی بات کو شدت سختی کے ساتھ بیان کریں گے کہ جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں عام علماء کا طریقہ وتیرہ ہے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ بہت سے ان کے سننے والے معتقدین، ان کے ماننے والے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے بزرگ بات بتا رہے ہیں یہ تو ہے دین، اور کچھ حقائق ہیں کہ جو دنیا نے اب سچ ثابت کر دیے ہیں، اور دین اور دنیا کے مانے ہوئے حقائق میں چونکہ تصادم ہے، اس لیے اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کی بات کو مانیں گے. ہمارے بعض بزرگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ نہایت پریشان کن اور سنگین معاملہ ہے. اس کو ہم ایسے نہیں بیان کر سکتے کہ ہم لوگوں کے ایمان سے کھیلیں. اس وجہ سے ہم سب کو اللہ کے دین کا ایک سچا اور ادنا ہمبل طالب علم ہونا چاہیے. ہم اپنی بات کو بیان کریں ایسے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہماری رائے ہے، ہم کو آج تک یہی سمجھ میں آیا ہے، لیکن اس کے غلط ہونے کا امکان ہے. میں آخر میں اپنی بات کو اس طرح سے ختم کروں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنی بات کے صحیح ہونے پر اطمینان ہے، مگر میں اس کے غلط ہونے کے امکان کو مانتا ہوں، اور دوسروں کی بات کے غلط ہونے پر اطمینان ہے، مگر میں ان کے صحیح ہونے کے امکان کو مانتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت پر قائم رکھے، اپنی بات کو سنجیدگی سے سمجھنے اور غور کرنے اور بیان کرنے کی توفیق دے، اور یہ توفیق دے کہ اگر کبھی ہم پر ہماری دینی رائے کی غلطی واضح ہو جائے تو ہم کھلے ذہن کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کریں. اللہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دکھا اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا
ورزقنا اجتنابہ.